تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ روزے فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ زندگی کے ہر شعبے میں ٹریننگ کا مرحلہ ہوتا ہے، ریفریشر کورسز ہوتے ہیں تاکہ بندہ پہلے سے زیادہ ٹینشن کے ساتھ، انرجی کے ساتھ اپنا کام کر سکے۔ مسلمانوں کے بھی ریفریشر کورسز، مختلف پیکیجز چلتے ہیں۔ ایک بہت بڑا پیکیج وہ رمضان پیکیج ہے، اس کے ذریعے مسلمانوں کی ٹریننگ ہوتی ہے، ان کو علمی عملی طور پہ مضبوط کرنا اور فریش کرنا یہ مقصد ہے۔ جسمانی طور پہ بھی، روحانی طور پہ بھی، ہر حوالے سے ایک دفعہ وہ تربیت کے مرحلے سے گزرتے ہیں اور پورا مہینہ یہ ٹریننگ چلتی ہے۔ اور یہ روزے صرف ہم پہ فرض نہیں کیے گئے، ہم سے پہلی امتوں پہ بھی فرض تھے۔ اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے، اللہ کی چاہت یہ ہے کہ روزے انہوں نے بھی رکھے جو پچھلے لوگ تھے، روزے تم بھی رکھو گے، تمہارے روزے پچھلی امتوں سے اچھے ہونے چاہیے، تمہارا اخلاق، تمہارا کردار، تمہاری یہ ٹریننگ وہ پچھلے لوگوں سے اچھی ہو، تمہارا تقویٰ ان سے اچھا ہو، تمہارا رہنا سہنا ان سے اچھا ہو، تو پچھلی امتوں سے تم اچھے بنو۔ کیوں؟ کنتم خیر امہ، تم کوئی عام نہیں، تم بہترین امت ہو۔ جتنی بھی امتیں آج تک پیدا کی گئی ان میں سب سے بہترین تم ہو۔ تو پچھلی امتوں میں بھی لوگ نیکیاں کرتے تھے، لوگوں کے اوپر آزمائشیں بھی آتی تھی، وہ ان پہ صبر کرتے تھے۔ تو پچھلی امتوں میں ہم نے تو عذاب ہی سنے ہیں کہ پچھلی امتوں پہ عذاب آیا کرتے تھے، بس، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ان میں بڑی بڑی اچھی باتیں، بڑی بڑی اچھی خوبیاں تھیں، اور اللہ کا مطالبہ ہم سے یہ ہے کہ وہ جتنے اچھے تھے نا، تم ان سے بھی اچھے بن۔ اور یہ بات یاد رکھنا، وہ اچھے تھے، جب اچھا کام کرتے تھے اللہ کی مدد آتی تھی، اللہ قبول کرتا تھا۔ تم اچھے بنو گے اور اللہ تمہاری بھی ان سے زیادہ مدد کرے گا۔ جب تم ان سے اچھے ہو جاؤ گے، تمہاری مدد ان سے زیادہ اچھی ہوگی، اللہ رب العزت کی جو نصرت شامل حال ہوگی۔ تو ہم آج کے خطبہ جمعہ میں پچھلی امتوں کے جو احادیث میں واقعات ہیں، ان کی نیکیوں کے واقعات، ان کے عذاب کے واقعات نہیں سناؤں گا میں آج۔ قرآن میں، احادیث میں دونوں طرح سے ذکر ہے۔ یہ خرابیاں تھیں، پکڑے گئے، یہ خوبیاں تھیں، اللہ راضی ہوا ان سے، اللہ کی مدد آئی۔ اور ان میں سے کچھ واقعات میں پچھلے خطبات جمعہ میں عرض کر چکا ہوں، بس اشارتاً آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وہ لوگ جو پہلے لوگ تھے، پچھلی امتیں تھی، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، صدقہ کرتے تھے، یہ ان کی ایک سیکھ تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، طبرانی میں یہ روایت موجود ہے کہ وہ کھڑے تھے تو کچھ لوگ سامنے سے گزرے، تو آپ نے انہیں کہا کہ کل تک آپ میں سے ایک بندہ، اس کی ہلاکت ہو جائے گی، مر جائے گا۔ اب اگلے دن جب وہ گزرے وہاں سے تو دیکھا بندے پورے ہیں، وہ جو مزدور تھے، وہ جو جا رہے تھے، وہ جتنی کل تعداد ہے آج بھی اتنی ہے۔ اور انہوں نے آگے بڑھ کے کہا کہ آپ نے تو کل کہا تھا کہ تم میں سے ایک بندے کی ڈیتھ ہو جائے گی، ایک بندہ جو ہے کم ہو جائے گا، تو بندے تو پورے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، اپنی گٹھڑی کھولو۔ وہ جو سامان کی گٹھڑی کل لے کے گئے تھے، وہی گٹھڑی واپس لا رہے تھے، انہوں نے وہ کھولی تو اندر سے سانپ نکلا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے کوئی نیکی کا کام کیا ہے کل سے لے کے آج تک؟ انہوں نے کہا ہاں، ایسا ہوا کہ ہمارے پاس روٹی تھی،
تو کسی مسافر نے، کسی بھوکے نے ہم سے مانگ لی تو ہم نے اپنے حصے میں سے اس کو وہ روٹی دے دی، اس پہ صدقہ کر دیا۔ انہوں نے کہا بس پھر اللہ نے اس صدقے کے بدلے تمہارے جو ہے نا یہ سانپ سے، یہ اس آزمائش سے تمہیں بچا دیا۔ وہ لوگ مصیبت میں پھنس جاتے، پچھلی امتوں کے لوگ، اچھے لوگ، تو وہ اپنی نیکیاں یاد کر کے اللہ سے دعا کرتے، اللہ تعالیٰ مصیبت میں ان کی مدد کرتا۔ وہ جیسے غار والوں میں 3 بندے تھے، انہوں نے اللہ کے سامنے اپنی نیکیاں پیش کی، ایک نے اپنے والدین سے اچھا ہونے کی، ایک نے پاک دامنی اور اللہ کے خوف کی، اور تیسرے نے دوسروں کی امانت واپس کرنے کی نیکی کی بات کی۔ اللہ رب العزت نے ان کو مشکل سے نجات دے دی۔ وہ قرض اتارنے والا بندہ کسی سے 4.5 کلو سونا لے کے چلا گیا دوسرے علاقے میں، سمندری راستے، واپسی پہ کشتی نہیں ملی، جس دن وعدہ پورا کرنا تھا اس نے لکڑی کو کھود کے اس کے اندر 4.5 کلو سونا ڈالا اور بھیج دیا۔ اللہ رب العزت نے وہ اس بندے تک پہنچا دیا، اور دونوں کی ایمانداری دیکھیں، ایک نے تو ہر وقت وہ سونا بھیج دیا، اس کے بعد کشتی ملی تو وہ کچھ دنوں کے بعد واپس وہ سونا لے کے آیا، اس نے کہا بھائی تمہارے پیسے مجھ تک پہنچ گئے ہیں، تمہاری امانت پہنچ گئی۔ ایک تاجر، پچھلی امتوں کا ایک تاجر تھا، موت کے فرشتے آ گئے، فوت ہو گیا وہ، اب اس کا فیصلہ ہونے لگا۔ سبحان اللہ، اس کی نیکیاں چیک کرو، حکم ہوا فرشتوں کو اس کی نیکیاں چیک کرو، تو اس تاجر کے کھاتے میں کیا نیکی تھی کہ وہ لوگوں کو قرض دیتا تو ان کو مہلت دے دیا، کسی کے پاس نہ ہوتے، جس ڈیٹ پہ جو معاہدہ، جو طے شدہ بات ہوتی کہ اس تاریخ کو آپ نے پیسے واپس کرنے ہیں، اگر کوئی نہ کر سکتا تو وہ اپنے منشیوں کو، اپنے کارندوں کو اس نے کہا ہوا تھا کہ بھئی ان کو مہلت دے دینا، کوئی بات نہیں، دوسروں کو آسانیاں دیا کرتی۔ اللہ رب العزت نے اس نیکی کے بدلے اس کو جنت عطا کر دی۔ ایک آدمی پچھلی امتوں میں سے وہ گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ یہ درخت کی شاخ لوگوں کو تکلیف دے رہی ہے، اس نے شاخ کاٹ دی، اس نیکی کے بدلے اللہ رب العزت نے اس کو معاف کر دیا، جنت عطا کر دی۔ ایک شخص رات کے وقت وہ صدقہ دینے کے لیے نکلا، تو جب رات کوئی ملا اسے اندھیرے میں صدقہ دے کے واپس آیا، صبح علاقے میں شور مچ گیا، رات کوئی نہ چور کو صدقہ دے گیا، بندہ بڑا پریشان ہوا، یہ کیا ہو گیا مجھ سے، میں تو چاہتا تھا کسی مستحق تک پہنچے، تو میرا صدقے کا مال آتا، یہ کیا ماجرا ہے۔ اگلی رات پھر اس نے کچھ مال لیا اور راستے میں، یعنی وہ چاہتا تھا کسی مستحق تک پہنچے، راستے میں اسے کوئی ملا، اس نے اسے صدقے کا مال دیا۔ صبح علاقے میں اعلان ہو گیا، لوگوں میں بات چل پڑی کہ رات کوئی کسی بری عورت کو صدقے کا مال دے گیا۔ تیسرے دن پھر وہ اور پریشان ہوا کہ یا اللہ میری نیکی، میں تو تجھے راضی کرنے کے لیے چاہ رہا تھا، پھر مال لے کے نکلا تو شور مچ گیا کہ کوئی امیر آدمی کو رات صدقہ دے گیا۔ تو اب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کو اجر ملا، کیوں؟ چور ہو سکتا ہے اس صدقے کی وجہ سے چوری کرنے سے بعد نیکی کا بھی اثر ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہ بری عورت اپنے فعل سے توبہ کر لے، ہو سکتا ہے مالدار آدمی کو ترغیب ہو، وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اسی طرح سے ایک آدمی جا رہا تھا، پچھلی امتوں کا ایک بندہ، اس نے ایک کنویں میں دیکھا، پیاس لگی تھی، پانی پیا تو ساتھ ہی کنویں کے ساتھ ہی دیکھا ایک کتا پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی چاٹ رہا ہے۔ اس بندے کو ترس آ گیا اس جانور پہ، اس نے دوبارہ کنویں میں اترا اور پانی لا کے اس کتے کے آگے رکھ دیا،
کتے کو پانی پلانے کے عوض اللہ رب العزت نے اس کو جنت عطا کر دی۔ ایسے ہی ایک فاحشہ عورت کے بارے میں بھی صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اس نے ایک کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے اور اس کی مغفرت کر دی۔ 100 بندوں کا قاتل، پچھلی امتوں میں ایک آدمی تھا 100 بندے مار ڈالے اس نے۔ تو قاتل کے اور بھی بڑے جرائم ہوتے ہیں، جو قاتل ہوتا ہے اس میں ایک جرم نہیں ہوتا، جرائم کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اس نے اللہ سے معافی مانگی سچے دل سے، اللہ رب العزت نے اس کو معاف کیا، نہ صرف معاف کیا، اس کے لیے زمین کو سپیڑ دیا۔ جب فرشتے ماپنے آئے کہ یہ نیک لوگوں کی طرف قریب ہے یا برے لوگوں کی طرف، تو نیک لوگوں کی طرف زمین کو حکم ہوا سپڑ جاؤ۔ اس بندے کے لیے اللہ نے زمین کو سپڑنے کا حکم دے دیا۔ یہ شان ہے اللہ کے لیے جو توبہ کرتا ہے۔ تو پچھلی امتوں میں ایک عورت تھی، لونڈی تھی، اور وہ کسی امیر آدمی کے ہاں ملازمت کرتی تھی۔ ایک دن وہ اس امیر آدمی کی چھوٹی بچی تھی، اس کو نہلا رہی تھی، تو نہلاتے ہوئے اس نے اس کا قیمتی ہار اتار کے سائڈ پہ رکھ دیا۔ اب وہ ہار غسل خانے کی دیوار پہ پڑا ہوا ہے، اتنی دیر میں چیل آئی اور چیل وہ ہار اٹھا کے لے گئی۔ اب محل میں اس بڑے گھر میں شور مچ گیا، چیل کو جاتے ہوئے یا آتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا تھا، لیکن جب ہار نہیں ملا تو شور مچ گیا کہ اب مجرم کون ہے؟ وہ لونڈی، وہ ملازمہ۔ اب اس کی تلاشی لی گئی لیکن ہار برآمد نہیں ہوا، اس کے کمرے کی تلاشی، سامان کی تلاشی لی گئی، ہار برآمد نہیں ہوا۔ صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اس نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ میں تو چور نہیں ہوں، میں نے تو یہ جرم نہیں کیا۔ اتنی دیر میں ہی دوبارہ سے وہ چیل آئی اور وہ ہار گرا گئی وہاں پہ۔ اللہ رب العزت کا حکم پرندوں پہ بھی چلتا ہے، زمین پہ بھی چلتا ہے، ساری کائنات پہ اللہ کا حکم چلتا ہے، اور دل میں ہی اس نے اللہ کو یاد کیا تھا، اللہ رب العزت نے اس کی مدد کی اور چیل دوبارہ سے، اور اس نے کہا لو اپنا ہار پکڑ، اور اس کے بعد وہ چھوڑ کے آ گئی۔ ذوالقرنین بادشاہ گزرا ہے، اس پہ بھی تفصیل سے میں نے بات کی تھی، مشرق و مغرب تک گیا، اس نے یاجوج ماجوج کو بند کیا پہاڑوں کے درمیان۔ اس وقت کی ٹیکنالوجی اتنی بڑی شیٹس لوہے کی لگا دی اور ان میں تانبا بھر دیا کہ یاجوج ماجوج ایسی فسادی قوم بھی اس کو عبور نہیں کر سکتی۔ اور ذوالقرنین بادشاہ کی اللہ نے تعریف، یہ بڑا نیک آدمی تھا، اس سے کہا گیا اس بستی میں بتائیں برا ہوگا تو کیا کریں گے آپ، اچھا ہوگا تو اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا جی جو برا ہوگا ہم بھی اسے سزا دیں گے اور اللہ بھی اسے سزا دیں گے، اور جو اچھا ہوگا ہم اس کی عزت کریں گے، تکریم کریں گے، اللہ بھی اس کے لیے آخرت میں آسانی فرمائے گا۔ تو پچھلی امتوں کے بھی بہت سارے واقعات اللہ رب العزت نے اس کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے کہ وہ اتنے اچھے کام کرتے تھے، اتنی اچھی ان میں باتیں تھیں، تم ان سے بھی اچھے بنو۔ یہ رمضان، یہ روزے، یہ ریفریشر کورس، یہ اس لیے ہے کہ آپ ان سے اچھے بن جاؤ، آپ کا لیول ان سے اچھا۔ ام حسبتم، تم کیا سمجھے بیٹھے ہو، ان تدخلوا الجنہ، ایسی جنت میں چلے جاؤ گے، ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کی مثالیں تم تک نہیں پہنچی، مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، ان کو آزمایا گیا تکالیف کے ذریعے، پریشانیوں کے ذریعے۔ پچھلی امتوں کے لوگوں پہ لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کا جسم، ان کا گوشت ہڈیوں سے علیحدہ کر دیا جاتا تھا، آرے رکھ کے ان کے سر پہ چیر دیا جاتا، زندہ انسان کو 2 ٹکڑے کر دیا جاتا۔ اور پچھلی امتوں کے لوگ
زندہ انسانوں کو آگ کے الاؤ اور خندقوں میں اٹھا اٹھا کے پھینکا جاتا تھا، تو تم کیا سمجھتے ہو کہ تم بھی تکلیفوں آزمائشوں سے گزارے بغیر ہی جنت میں چلے جاؤ گے، میٹھی میٹھی زندگی گزار کے جنت میں پہنچ جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کا یہ اصول ہی نہیں، اللہ تمہیں آزمائے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ہر طرح سے تمہیں آزمائے گا، خوف کے ذریعے، مالوں کے نقصان کے ذریعے، جانوں کے نقصان کے ذریعے، گھروں کے اور کاروبار کے نقصان کے ذریعے۔ تو تم یہ مت سمجھو کہ یہ جنت بڑی مہنگی چیز ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، اللہ کی جنت بڑی مہنگی ہے۔ جو چیز مہنگی ہوتی ہے اس کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اللہ کا جو مال ہے نا وہ جنت ہے، اور وہ بڑا مہنگا، غالیہ، غالیہ کہتے ہیں بڑی مہنگی چیز۔ جیسے ڈیفینس میں گھر بنانا ہو تو عام بندہ یہ کہے گا یار میرے پاس کی بات ہی، ایوریج بندہ یہ کہے گا یار میری استطاعت نہیں۔ تو اللہ کا مال جنت جو ہے یہ بڑا مہنگا ہے۔ جو مال بیکار تھا اور بالکل اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی، ویلیو لیس تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ کافروں، جو چیز مسلمانوں کو بھی ملی کافروں کو بھی ملی، سمجھے وہ ویلیو لیس ہے، اور جو اللہ نے اپنے مومن بندوں کو دینی وہ بڑی قیمتی ہے۔ تو ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے کہ پچھلی امتوں کے لوگ وہ تو گزر گئے، اچھے کام کر گئے، جو برے تھے وہ اللہ کی پکڑ میں آ گئے۔ تو مجھے بھی تو اللہ تعالیٰ تربیت کے مراحل سے گزار کے اچھا بنانا چاہتا ہے، میں ان سے بھی اچھا بنوں، وہ بھی تو انسان ہی تھے نا۔ تو ہم بھی اپنے آپ کو امپروو کریں، بہتر کریں، ارادہ کریں کہ یہ رمضان پچھلے میرے جتنے رمضان ہیں ان سے اچھا ہوگا۔ اس رمضان میں میری نماز، میرا قرآن، میرا اللہ سے تعلق، میری تربیت، میرا اخلاق یہ پہلے سے بہتر ہو جائے گا، میرا روزہ پچھلے روزوں سے اچھا ہوگا۔ تو یہ ہمیں عزم کرنا ہے، یہ ہمیں اپنے آپ کو عہد و پیمان میں لے کے آنا ہے کہ میں انشاءاللہ یہ رمضان پہلے سے اچھا کروں۔ بھئی سیزن آتا ہے نا، لوگ پلاننگ کرتے ہیں، تاجر لوگ پلاننگ کرتے ہیں، بزنس مین جو ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہم کیسے پروفٹ زیادہ سے زیادہ کہاں انویسٹ کریں۔ تو عام لوگ سپیاں اکٹھی کرتے ہیں، سمندر میں عام بندہ جائے وہ سکیاں اکٹھی کرے گا، لیکن جو دانشور، دانا، عقل مند ہوگا وہ ہیرے جواہرات اور قیمتی موتی جمع کرے گا۔ تو قیمتی موتیوں کو جمع کرنے والے اور صرف سکیوں کو جمع کرنے والے، ہم یہ دیکھیں اس رمضان میں ہم نے سکیاں جمع کرنی ہیں کہ قیمتی موتی جمع کرنے ہیں، ہمارے نامہ اعمال میں کیا زیادہ ہوگا؟ سابقوا فاستبقوا الخیرات سارعوا بادروا، آگے بڑھو، تم اس میں مقابلہ کرو، تم اس میں سوچو کہ میں کتنوں سے پیچھے رہ گیا۔ آج تو لوگوں کا معیار یہ ہے کہ دین کے معاملے میں وہ دیکھتے ہیں کہ میں کتنوں سے بہتر ہوں، اور دنیا کے معاملے میں دیکھتے ہیں میں کتنوں سے پیچھے رہ گیا ہوں۔ حالانکہ الٹ ہونا چاہیے تھا، ہمیں دین کے معاملے میں دیکھنا ہے کہ مجھ سے کتنے لوگ آگے ہیں، کتنے بہتر ہیں، میں اور بہتر ہو جاؤں۔ تو اللہ نے یہ مطالبہ کیا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو۔ دنیا کو دکھانے کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں وہ اس دنیا کی مٹی میں اپنے بیج لگا رہے ہیں، اور جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیک اعمال کرتے ہیں وہ آخرت کی مٹی میں اپنے بیج لگا رہے ہیں۔ تو پھر یہ مہینہ آ رہا ہے، ہمیں اس کی پلاننگ کرنا ہے کہ میں نے قرآن کیسے پڑھنا ہے، بہتر کیسے ہونا ہے، روزے کے ذریعے میرے اندر بہتری کیسے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہذا ما عندي